وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج ہماری 27ویں نشست ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس خلاصۃ القرآن کے سلسلے کی آج تکمیل فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم اسے میرے لیے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس قرآن پر ہم کو دل و جان سے عمل کرنے والا بنا دے، اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر شفیع بنا دے۔ اور وہ جو ایک ہمیں حکایت ملتی ہے، روایت ملتی ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ قرآن آخرت کے اندر کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے شکوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مفہوم قرآن کو جاننے اور سمجھنے اور بیان کرنے اور سننے کی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے ہماری آخرت کی بھلائی اور خیر کا۔ تو اب یہ آخری آدھا سپارہ سورہ فجر سے ہم جس کا آغاز کریں گے اما پارے کے اندر، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کا تکملہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی سمجھ اور ایسا فہم دے کہ جس سے ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ سورۃ الفجر سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، 1 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر لفظ فجر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم۔ ان تمام قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ کے دشمن سزا پاتے ہیں۔ دیکھو قوم عاد کو، بڑے بڑے محلوں کے اندر، بڑے بڑے محلوں کے اندر، اور مضبوط ڈیل و ڈول والے تھے۔ قوم سمود اور فرعونیوں پر خدا کے عذاب کی تباہ کاریاں ملاحظہ کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجرموں کی گھات میں ہے۔ ناشکر انسان کا حال یہ ہے کہ اسے نعمتیں ملتی ہیں تو فخر کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو شکوے کرنے لگتا ہے۔ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کی خدمت کو تیار نہیں ہو، مال میراث ہضم کر جاتے ہو، مال دنیا سے سخت محبت کرتے ہو۔ بتاؤ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، جلال الہی کا ظہور ہوگا، جہنم سامنے ہوگی۔ اس وقت نصیحت کو یاد کرو گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہو گے اے کاش آخرت کے لیے کچھ بنا لیا ہوتا۔ اس روز اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ آخرت کی سزا سے وہی بچے گا جس کو موت کے وقت کہا جائے گا، اے وہ جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، مل جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔
اس کے بعد سورۃ البلد شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی 1 رکوع اور 20 آیات ہیں، اور اس میں بھی لفظ بلد آیا ہے جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البلد رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں اور ساری مخلوق کی قسم، ہم نے انسان کو سخت مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی قابو نہیں، اور اس نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، مگر جو شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ گھاٹی کیا ہے؟ غلاموں کا آزاد کرانا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کو چاہیے تھا کہ نیکی کے ان کاموں کو انجام دیتا، مگر یہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی تاکید کری۔ اگر یہ ان میں شامل ہوتا تو یہی داہنے ہاتھ والے تھے، کافر بائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان کو دوزخ میں بھر کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان پر آگ چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اس صورت کا نام مذکور ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سورج، چاند، دن، رات، آسمان و زمین اور نفس انسانی کی 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بات بھی برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی کی تمیز کا ملکہ عطا فرمایا۔ جو اس سے فائدہ اٹھا کر نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، اور جو بدی کا راستہ اپنا کر گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ پھر ایک سرکش اور گناہگار قوم سمود کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے قوم کے رئیس آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر کے اونٹنی کے قتل پر مجبور کیا، جس کی بنا پر یہ شخص قوم کا بدترین اور بدبخت شخص قرار پایا۔ چنانچہ پوری قوم کو ان کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو نتائج سے نہیں ڈرا کرتے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 21 آیات پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کی قسم اور نر و مادہ کی قسم، یہ سب گواہ ہیں کہ جیسے یہ مختلف ہیں اسی طرح تمہاری مساعی بھی مختلف قسم کی ہیں۔ یاد رکھو، جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچا مانا، ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے۔ لیکن جس نے بخل کیا، خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کے لیے جہنم کی راہیں کھل جائیں گی۔ جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو جمع کیا ہوا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہم دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ ہم تم کو شعلہ زن آگ سے ڈرا رہے ہیں، جس کا ایندھن بدبخت جھٹلانے والے منہ موڑنے والے ہیں۔ پرہیزگار دوزخ سے دور رہیں گے۔ وہ اپنا مال سنوارنے کے لیے دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راضی کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت، 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ روشن کی قسم اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم،
اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ لہذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، سوالی کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہیے۔ یہ پوری صورت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پر مشتمل ہے۔ کیسے کیسے انداز سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کو بیان کیا۔ کہیں کر فرمایا رخ روشن کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے وہ بیزار ہے، بلکہ آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں یہ قسم کھا کر اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوئیے، آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی امت کی ہے، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود کا منصب عطا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر جو دوہری ہو جا رہی تھی اس سے عہدہ بڑھا ہونے میں آپ کو سہولت بہم پہنچائی۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اپنے نام کے ساتھ ملا کر آپ کا نام بلند کر دیا، بلکہ خود آپ کا ذاکر ہو کر آپ کے اوپر درود بھیجتے ہوئے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جب یہ ساری دنیا اور کائنات فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب کی ذات ہوگی، اس وقت اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہوگا تو اے میرے محبوب تیرا ہی ذکر ہو رہا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، خطبے میں، کلمے میں، ہر جگہ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر رفع ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور مومنوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ جب بھی خطاب کیا معزز القابات کے ساتھ جیسے یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر سے خطاب فرمایا۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا۔ تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب میں 5 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ اذان کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی اتنی دنیا کے کسی نبی، کسی مصلح، کسی فاتح اور سلطان کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ بے شمار اعلیٰ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جس طرح اپنی زندگیاں اور اپنے وسائل وقف کیے، کسی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب ساری دنیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہے، مکے کے نامور سردار اور عوام چراغ مصطفی کو بجھانے کے در پہ ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں کانٹے بچھائے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو مرے ہوئے اونٹ کا اوج اٹھا کر گردن مبارک پر لاد دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکر پاک دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوگا، ان کے دین کی روشنی سے مہذب دنیا کا ایک بہت بڑا علاقہ منور ہوگا، اور کروڑوں انسان ان کے نام پر جان دینے کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، وہ پورا ہو کر رہا، اور قیامت تک ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب ذو فشانیاں بکھیرتا رہے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی مشقت و تکالیف سے بھرپور زندگی میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصائب و تکالیف دیر پا نہیں ہیں، تنگی کے بعد عنقریب سہولتوں اور آسانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد اپنے رب کی عبادت و ریاضت میں لگ جائیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب سے ہی لو لگائیں۔ اس کے بعد سورۃ التین شروع ہوتی ہے۔ مکی سورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 3 مقامات مقدسہ کی قسم کھائی کہ جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ اعزاز و شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شاہکار قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ اسے بہترین جسم، بہترین حواس خمسہ، فکر و فہم اور عقل و علم و عقل عطا کیے، اور ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ انسانوں میں سے اللہ کے نیک بندے اور نبی پیدا ہوئے۔ اس کی حیثیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے، اور اگر کفر اور تکذیب کا راستہ اپناتا ہے تو عز و افتخار کی بلندیوں سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اور پھر حساب کے بعد جزا و سزا کا عمل اللہ تعالیٰ کے حاکم و عادل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیتیں اس صورت کی ابتدا میں شامل ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس میں قرآنی نصاب کے 5 مضامین یعنی تعلیم، قرات، توحید، تخلیق اور کتابت کا ذکر ہے۔ انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد ہے، اور مجہولات کو معمولات کی شکل میں تبدیل کرنا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلاننگ کرتا تھا۔ نازیبا حرکت سے باز نہ آنے کی صورت میں اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر تقرب حاصل کرتے رہنے کی تلقین ہے۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اس رب کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے، اللہ کا فرمان پڑھو، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کو اپنے رب کا احسان یاد دلاؤ کہ اس نے ان پڑھوں پر یہ احسان فرمایا، ان کو قلم کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، اور ان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی سرکشی پر ملامت فرمائی گئی کہ یہ لوگ ماہ جاہ کے گھمنڈ میں اللہ سے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں، بالآخر ان کو اللہ کے حضور لوٹ کر آنا ہے۔ سرکشوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی کہ جب اللہ کا رسول ہدایت پر ہے، تقویٰ کی بات بتا رہا ہے، اور یہ سرکش ہٹ دھرمی سے جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس قسم کے سرکشوں کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اللہ ان کی تمام گستاخانہ حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وہ دن آ رہا ہے جب ہم ان گناہ گاروں کو پیشانیوں کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بےہودگیوں کی پرواہ نہ کریں، سجدہ کریں اور اپنے رب سے قریب تر ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت کو بیان کیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دلانے والی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے، اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح اس قرآن کے ذریعے ہم نے اس رات کو جس میں یہ نازل کیا گیا شب قدر بنا دی، تو تم اگر اس قرآن کو پکڑ لو گے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو ہم تمہیں بھی اسی طرح برکت والا اور اسی طرح قدر والا بنا دیں گے۔ اس رات میں جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس رات کے عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کیفیت غروب آفتاب سے صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہاں میں اپنے سامعین و ناظرین کو ایک چھوٹا لیکن بہترین عمل بتانا چاہتا ہوں کہ آج 27ویں شب ہے، تو اگر یہ اہتمام کر لیں کہ 2 رکعت نفل بنیت عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھ لیں، اور جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہو اتنا صدقہ کر دیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت نے جو اس میں فرمایا ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب والی بنتی ہے۔ تو آج کی رات اگر شب قدر ہے تو انشاءاللہ العزیز جو ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص آج اگر تلاوت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا اجر ایک کلام پاک کے پڑھنے کے برابر ہے، تو اس کا اجر 1000 مہینوں تک قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جو اجر حاصل ہو سکتا ہے، اگر آج شب قدر ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں سے اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو صدقہ کہا ہے، اگر صدقہ دیا اور آج کی رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ العزیز 84 برس تک صدقہ کرنے والوں کو جو ثواب مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دین محمدی پر عمل کرنے والوں خیر البریہ بہترین مخلوق، اور نہ ماننے والوں کو شر البریہ بدترین مخلوق سے پکارا ہے۔ اہل کتاب اور دنیا بھر کے کافر مشرک جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر روشن دلیل ہو، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اس کے بعد فرمایا تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، یعنی یکسو اور یک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی درست دین ہے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا رہنے والے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، اور ایمان والے اور نیک لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ یہ سدا بہار جنت میں ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہیں۔ قیامت خیز زلزلہ یا قیامت کا زلزلہ جس میں اللہ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ زلزال پڑھی وہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دے کر بتایا ہے کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا، اور قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ایک قسم کھائی مجاہدین کی سواریوں کی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اور بتایا کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہانپنا، کھروں سے چنگاریاں اڑانا، صبح سویرے دشمن پر حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا اور دشمن کے مجمع میں گھس جانا مبنی بر حقیقت ہے، اسی طرح انسان میں ناشکری اور حب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قبروں کے کریدے جانے اور سینے کے بھید کے ظاہر ہو جانے کا یقین ہوتا تو انسان کے اندر یہ منفی جذبات پیدا ہی نہ ہوتے۔ آخر میں فرمایا رب اس روز خوب باخبر ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ آج بھی حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور باخبری کی کیفیت کچھ جداگانہ ہی ہوگی۔ اس میں اللہ رب العزت نے آج ہمارے لیے بھی سبق اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اور منفی قسم کے جو خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں اور مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ناشکری کے جو جذبات پیدا ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے، ہر حال میں ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 11 آیات ہیں، اس میں بھی قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے اور بڑی زبردست قسم کی ہولناکی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو سب سے پہلے اس میں چوکنا کیا گیا اور پوچھا گیا القاریعۃ ما القاریعہ، بتاؤ قاریعہ کیا ہے، وما ادراک ما القاریعہ، اور تم کیا جانو کہ قاریعہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا اور ان لرزہ خیز حالات کو بیان کیا جو روز قیامت رونما ہوں گے۔ فرمایا لوگ پروانوں کی طرح مدہوش بکھرے پڑے ہوں گے، پہاڑ دھلی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے، پھر انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دل پسند عیش و مسرت میں ہوگا، لیکن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں حاویہ کا مقام ہوگا۔ فرمایا وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور پلڑا اپنا بھاری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے میں، یعنی ہم نے اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی 10 نیکیاں یعنی فلہ 10 امثالہا، اسی طرح کے 10 اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم یہ پوری کر لیتے ہیں تو ایک ایک کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد لوٹنے لگتے ہیں، جو کہ 24 گھنٹے میں 2 ٹیمیں آتی ہیں، ایک ٹیم صبح صادق سے غروب آفتاب تک اور دوسری غروب آفتاب سے صبح صادق تک، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں یعنی کرامن کاتبین میں سے جو داہنے ہاتھ والا فرشتہ ہے جو انسان کی نیکیاں لکھنے پر مامور ہے، اس کو ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے کہ جب یہ اپنا کام مکمل کر کے واپس لوٹنے لگتا ہے تو بائیں ہاتھ والے فرشتے سے اس کا رجسٹر مانگتا ہے جس میں اس کی برائیاں اور خامیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ نیکی دیکھتا ہے، اس کے رجسٹر میں خامیاں دیکھتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کے ختم کر دیتا ہے، دوسری نیکی دیکھتا ہے دوسرے 10 گنا ختم کر دیتا ہے، تیسری نیکی دیکھتا ہے تیسرے 10 گنا ختم کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا بہترین اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرما دیا کہ سوتے وقت اگر ہم تسبیحات فاطمی کو اس انداز سے پڑھ لیں تو اللہ رب العزت ایک ایک کلمے کے بدلے میں ہمارے 10 گناہوں کو مٹا رہا ہوگا، تو یقیناً اس دن کا ہمارا
نامہ اعمال بیلنس ہو رہا ہوگا، اور شاید بلکہ یقیناً اللہ کے فضل سے جس کو اللہ یہ توفیق دے گا اس کے نامہ اعمال کے گناہ اس دن کے سارے کٹ جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی۔ گویا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل کو مکمل کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس دن کی ہماری جتنے گناہ ہوں گے انشاءاللہ وہ اس تسبیح کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو ختم فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرتے ہیں، اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش نہیں رہتا۔ فرمایا یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محض نعمتیں نہیں، آزمائشیں بھی ہیں، جن میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ گویا کہ سورہ تکاثر کا پڑھنا 1000 آیات پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع 3 آیات ہیں۔ عصر کے معنی زمانے کے بھی ہیں، اور یہ اس صورت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ اس سے آغاز ہوا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ العصر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ 4 صفات ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے والے ہر دور میں کامیاب و کامران ہوئے ہیں، اور ان صفات سے محروم ہر دور میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے کم سے کم ہر مسلمان کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے، ایمان لانے والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اور حق کے راستے کی مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا ہو، اور خود حق کی تلقین بھی کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں ہی غور و فکر کریں تو ان کی دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے، یعنی یہ 4 صفات اگر انہوں نے اس صورت سے حاصل کر لی اور اپنے اندر پیدا کر لی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، 1 رکوع 9 آیات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 بیماریاں اور اشقیاء کے انجام کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلی بیماری ہے پس پشت کسی کے عیب کو بیان کرنا، جو کہ آج کل شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو، ورنہ علمان الحفیظ عورتیں تو عورتیں مردوں کو بھی اب اس میدان میں پیچھے نہیں دیکھتے کہ پس پشت عیب بیان کرتے ہیں۔ سامنے بولتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن پیچھے کھل کر لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں، اور اللہ نے غیبت کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیبت ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور پھر پوچھا تھا کیا تم ایسا کر سکو گے، اور پھر خود ہی جواب عنایت فرمایا کہ نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا قبیح فعل ہے۔ تو غیبت سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہر لمحہ استغفار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ تو پہلی بیماری جو بیان فرمائی ہے وہ پس پش کسی کے عیب کو بیان کرنا ہے۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے یا پس پش اس کے حسب نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا ہے، یعنی تانے والی گفتگو کرنی ہے۔
یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ مذاق اڑانا یہ منافقین کی عادت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کہ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو اگر تکلیف دیتا ہے یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو مسلمان کے دل کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، حد المقدور کوشش کرنی چاہیے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دل جوئی کا سبب بنے، مذاق اڑانے کا سبب نہ بنے۔ اور پھر تیسری بیماری فرمایا حب دنیا۔ آج میرا خیال سے 99.9% ہم سبھی دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا ہیں کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم سے اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم حب دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ محبت دنیا کی ایسی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی محبت میں مبتلا ہو کر انسان حلال و حرام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف اس ایک بیماری کی وجہ سے کہ دنیا چاہیے اسے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دنیا سے محفوظ فرمائے جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ مال کی اندھی محبت اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہماری دل کی خواہش کے مطابق ہمیں مال دیا لیکن ہماری زندگی نہ ہوئی، مال جمع ہوا اور ہم دنیا سے چلے گئے اس مال کو چھوڑ کر، تو کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اللہ کے حکم کو بھی توڑا، جائز و ناجائز کو چھوڑ کر مال جمع کیا لیکن وہ مال ہمارے کسی کام بھی نہ آ سکا، تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اسے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے یہ ہاتھ تیرے علاوہ کسی کے آگے نہ پھیلیں۔ ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ بیماریاں ہیں، سلگائی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ان کو محصور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الفیل شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، پہلا 1 رکوع اور 5 آیات ہیں، اور یہاں سے آخری 10 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور عموماً غیر حافظ لوگ ان 10 صورتوں کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، خواتین ان کی نمازوں کے اندر تلاوت کرتی ہیں۔ یہ 10 صورتیں ہر نمازی کو تقریباً یاد ہوتی ہیں، وہ اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں ایک گزارش اور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ کوشش کر لی جائے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 2 الفاظوں کا ترجمہ یاد کر لیں اور دن بھر اسی کو بار بار دہراتے رہیں، تو وہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اگلے دن 2 اور الفاظ یاد کر لیں اور پھر شام میں اس کو دہراتے پہلے دن کے 2 لفظ اور آج کے دن کے 2 لفظ ملا کر اس کا ترجمہ دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں ہم ان 10 صورتوں کے ترجمے کو زبانی یاد کر لیں گے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو آخرت کے میدان میں یہ قرآن ہمارے خلاف شکوہ نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے، سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، چاہے تھوڑا سا ہی حصہ ہم نے سمجھا، انشاءاللہ وہاں اس شکایت سے مبرہ ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نماز میں خود ان آیات ربانی کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، تو ہمارا دھیان نماز میں قائم ہو جائے گا اور ادھر ادھر بھٹکنے سے محروم ہو جائے گا، اور ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ کم از کم ان 10 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ ہر سننے والا بلکہ ہر مسلمان ان 10 صورتوں کے ترجمے کو بھی زبانی یاد کر لے۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ اس میں لفظ فیل اسی صورت کے اندر آیا، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا۔ دراصل یہ ہاتھی والوں کا ایک قصہ، ابراہہ جو تھا، جو یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا،
اور مینا کے قریب وادی محشر کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور پھر اپنے حواریوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ جو بھی متولی ہے کعبے کا اس کے جانوروں کو دھکیل کر اور قبضہ کر کے لے آؤ۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے اونٹوں کو یہ ہکال کر لے گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اللہ کے گھر میں آئے اور آ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کری، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر، میں کمزور ہوں، میں اس گھر کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ ابرہہ کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر کے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، میں تو تمہارے گھر جس کے تم متولی ہو اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اس کی کوئی بات کرتے نہیں ہو، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا وہ گھر جس کا ہے وہ اس کی خوب حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ اونٹ دنیا میں میرے ہیں، ان کے مطالبے کے لیے میں خود تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس یقین کو اس طرح سے پورا کیا کہ ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے جن کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے، اور وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ کر وہ بادل کی صورت میں اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اوپر سے جب انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں برسائیں تو جس پر لگتی تھی اس کو ایسا کر دی تھی جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک بم تھے جو اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر برسائے، اور اس کے ہاتھی جیسے ہی ان کے اوپر پڑتی وہ ان کے جسموں کو چھلی کر دیتی، اور پھر ہوا یہ کہ وہ تمام ہاتھی اپنے ہی لشکر والوں کے اوپر چڑھ دوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس متکبر ابرہہ کا اس کا صفایا کیا اور اس کو ہلاک کیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شکم مادر میں ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی صفات کا حامل بناتا ہے کہ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ سوال، یہ انداز، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس بیان کرنے سے پہلے اللہ ہی کی عطا کردہ قوت و طاقت سے اس واقعے کا مشاہدہ فرما لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرما دے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو نقل کیا اور فرمایا کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا اور شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی توہین کے یہ لشکری مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا۔ ابرہہ اور اصحاب فیل ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ جو شخص یا جماعت شعائر اسلامی کی توہین کا ارتکاب کرے گی اسے بھی ایسے ہی کسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان شعائر اللہ کے دفاع سے پہلو تہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری بہت سی مخلوق سے کام لے کر اپنی اس نشانی کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی حفاظت سے غافل نہیں۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان قریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ہم نے پرندوں کی شکل میں اپنی فوج ان پر بھیجی جس نے ان کو سنگریزے مار مار کر اس طرح نیست و نابود کر دیا گویا وہ کھایا ہوا بھوسا ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القریش شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی برکتوں والی یہ سورت ہے۔ اگر کوئی روزانہ اس کی 70 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کی عادت اپنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے میں وسعت پیدا ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت پیدا ہوگی۔ اور اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی اس سورت کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ کھانا اس کے لیے زحمت نہیں بنے گا، کسی تکلیف کا سبب نہیں بنے گا۔ اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اختصار ہے، اس لیے آئیے سورۃ القریش کو دیکھتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورت میں قبیلہ قریش پر جو اپنے بڑے 2 احسان کیے تھے
ان کو جتایا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں بلاد حرم میں امن و اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دو نعمتیں ذکر کر کے انہیں سمجھایا کہ بتوں کی عبادت سے بعد آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بخیل اور ریاکار انسان کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء و مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا نہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے، دوسری یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیزیں بھی عاریتاً یا ادھار کے طور پر یا ضرورت کے وقت استعمال کے لیے دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ اللہ نے عظیم نعمت آپ کو اور اس کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کو ابتر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات پر کفار نے خوب شور شرابہ کیا اور اس بات کا چرچا کیا کہ اللہ نے ان کو خیر کثیر سے محروم کر دیا، یا اب ان کا کوئی نام لیوا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر فطرت انسانی کے تحت کچھ خیال آیا تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو جب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے تو بس آپ کو چاہیے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، ان شانیک هو الابتر، اور انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ذلیل اور رسوا اور بے اولاد یا بے نشان ہی ہو کر رہے گا۔ اس صورت کے اندر 3 اہم مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، جہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے، اور دوسرے معنی کوثر کے خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کثیر ہے، جو خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی اہل بیت کے کتنے افراد شہید کر دیے گئے، پھر بھی آج دنیا میں ان کی نسل سے باقی ہے اور پر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور قربانی کریں، اور آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی ذلیل و خوار ہوگا اور اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع 6 آیات ہے۔ جیسا کہ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کے گرد اس کے مقامات گھومتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی سورہ کافرون ہی مناسب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سورہ کافرون 4 قرآن کے برابر ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ مصلحت سے کام لو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کرنا اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ پھر اس صورت میں ایمان، کفر
مواحدین و مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک دو متصادم نظام ہیں، یہ ایک نہیں ہو سکتے اور نہ ان میں کوئی مصالحت کی کوئی گنجائش ہے۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ کبھی نہیں ہو سکتی۔ دونوں راہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، مدنی سورت ہے، 1 رکوع 3 آیات ہیں۔ اس سورت کو الوداعی سورت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں اشارہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار غلاموں کو دنیا سے الوداع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فتح بھی ہے کیونکہ یہ سورہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو اسے قبول کرنے والا اکا دکا کوئی تھا، لیکن اب لوگ قبیلہ در قبیلہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان فتوحات پر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ دراصل یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہے اور یہ صورت ان کے دل کی خباثت کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا خوب ساتھ دیا اور ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس شخص ابو لہب کو اپنے مال و اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بے ادب اور ہر گستاخ کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر تمہارے منہ میں سے کوئی ایسا لفظ نکلا یا کوئی ایسا فعل صادر ہوا جس سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلے تو یاد رکھو غضب الہی کی بجلی کھودے گی اور تمہیں جلا کر خاکسر کر دے گی اور تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پورے قرآن کا ایک خلاصہ اور نچوڑ، سورۃ الاخلاص، مکی صورت، 1 رکوع 4 آیات۔ اللہ نے اپنی بہترین طریقے سے اپنی توحید خالص کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص پڑھی وہ تہائی قرآن کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ صاحب تفسیر کبیر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس طرح سورہ کوثر شان رسالت میں جامع ہے، اسی طرح سورہ اخلاص شان توحید میں جامع ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی تینوں قسموں ربوبیت، الوہیت اور ذات و صفات و اسماء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں 5 صفات کمالیہ کا ذکر ہے کہ واحد و یکتا، سب سے بے نیاز، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور ہم مرتبہ باقی رہے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گی۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فقر و تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اگر کوئی وہاں موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اسے مستفید کر رہا ہے۔
اس کے بعد سورہ فلق شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات اس کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ کی درخواست کی گئی ہے۔ پہلی چیز، مخلوقات کے تمام ممکنہ خطرات و نقصانات سے، مثلا حادثہ ہو جائے، کوئی جنگ کے اندر، کوئی آگ، کوئی اولاد یا عزیزوں کی موت، بیماری، فرقہ پرستی، زن و زر و زمین کی لالچ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ فرمایا اندھیری رات کے خطرات سے 2-4 ہوں، مثلا چور، ڈاکو، چغل خور، جنگلی جانور، حشرات الارض، سانپ، بچھو اور دشمن وغیرہ کا حملہ یقیناً تمہیں مزمحل کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، جادو ٹونا اور ساحرانہ عمل کرنے والے مرد و زن کے جادو سے۔ اور چوتھی چیز حسد کی کارستانیاں، یعنی کسی کی ترقی، فضیلت، نعمت یا خوبی پر جلنا اور چاہنا کہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے۔ اے اللہ، ان تمام چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اب آخری سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الناس، مدنی سورت ہے، 1 رکوع 6 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ ناس آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ اس سورت میں اللہ کی 3 صفات، ربوبیت، مالکیت اور الہیت کا ذکر فرما کر ایک انتہائی خطرناک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا شر۔ وسوسہ ایک انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے، یہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان خود بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ آج کے اس دور میں وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے کثرت سے ان دونوں صورتوں کو زبانی یاد کر کے اگر مغرب کے فرضوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اللہ رب العزت وہم اور وسوسے کی بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں دم فرماتے، پھر ان میں پڑھتے قل هو اللہ احد اور پوری صورت، پھر قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور پھر قل اعوذ برب الناس پوری صورت۔ پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک وہ جا سکتی ان کو اپنے جسم پر پھیرتے، اور پھیرنے کی ابتدا اپنے سر اور اپنے چہرے سے کرتے، اور جو آپ کے سامنے کا حصہ ہوتا آپ یہ فعل 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ بے شمار بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آخر میں ان 2 صورتوں کو لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مطابقت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ سے پناہ مانگنے کی حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ان 2 صورتوں کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ و شکر للہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انتہائی عاجز، کمزور، بے علم، بے توقیر اور بے علم و عمل بندہ، اللہ کا ایک گناہ گار بندہ، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی کہ میرے پیشواؤں کے صدقے میں آج قرآن مجید کا پورے قرآن کا خلاصہ کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ مفہوم قرآن کے حوالے سے توفیق ملی کہ میں نے اس کو بیان کیا۔ میں اپنی بے ثباتی کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اپنے آپ سے بخوبی آگاہ ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسا علم، کوئی ایسی صلاحیت نہیں۔ جو بھی کچھ ہے یہ میرے استاد محترم سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت محبوب العارفین حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے برادر گرامی مشفق و محترم حضور قبلہ چچیان
الحاج صوفی ابرار احمد چشتی قادری ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ العزیز کی دعائیں اور توجہات اس گناہ گار کے شامل حال رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت جو میرے دل کی کیفیت ہے میں انہیں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے میری نجات کے لیے مجھ کو یہ ایک موقع عطا فرما دیا اپنی کتاب مبین کے پورے خلاصے کو بیان کرنے کی۔ مجھ جیسے گناہ گار بے علم اور بے توقیر شخص کو عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما دی۔ میں تہہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی علی احسانی و شکر لہ علی توفیقہ و امتنانی۔ اللہ تعالیٰ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ایسی عزت و کرامت عطا فرما دے۔ میں اپنے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اس خلاصہ قرآن میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے۔ ان بچوں کے لیے جنہوں نے اس کو ریکارڈ کر کے لائیو چلانے یا ریکارڈ شدہ چلانے کے لیے انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی محنتوں کا ثمر عطا فرمائے۔ اور دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا احسان ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی، یہ کتاب جن کے قلب اطہر کے ذریعے ہم کو حاصل ہوئی، ان کی شان اقدس کے اندر ایک نعتیہ کلام جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز دعائے خیر سے ہم ان اپنی نشستوں کا اللہ کے بارگاہ میں بھکاری اور سوالی بن کر اس کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے،
ہر ایک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان، مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان، مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ گئے کہ پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ گئے کہ پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے میرا دل اور میری جان، مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ رحم فرمانے والے میرے مولا رب رحیم اور کرم فرمانے والے میرے آقا رب کریم، تیری مہربانی اور تیری ہی کرم نوازی ہے، تو ہی بڑی شان و عظمت والا ہے۔ اے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا واحد اور یکتا مالک ہے۔ اے اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز تیرے اختیار اور تیرے علم سے باہر نہیں ہے۔ الہ العالمین، تو نے اس ماہ سیام کے اندر اس گناہگار بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اے اللہ مجھ جیسے کم علم بے توقیر شخص نے اے اللہ تیرے فضل و کرم سے تیری اس کتاب مبین کا خلاصہ بیان کیا لوگوں کے لیے۔ اے اللہ میری نیت کو تو جانتا ہے، الہ العالمین میں نے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کیا کہ یہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور سننے والوں میں سے اگر ایک کے دل میں بھی تیری کسی ایک آیت کا مفہوم بیٹھ گیا اور اس کی اصلاح ہو گئی تو بھی یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور ان تمام لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا جو اس کو سننے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ جتنے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین تو سے التجا کرتے ہیں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قصداً اور سہواً گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی دوست اور احباب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم کی خطاؤں اور غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔
اے اللہ دستک دینے کی توفیق بھی تو تیری طرف سے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا اللہ کے دروازے پر دستک لگاتے رہو، ایک نہ ایک دن ضرور رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے مایوس نہیں، الہ العالمین بے شک وہ تیری ہی تو ذات ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو نے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں، امیدوار بن کر حاضر ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ نے کرم فرمانا چاہا تو ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں پھیلنے کی توفیق عطا فرما دی، نہ چاہتے تو ہمارے ہاتھ نہ پھیلتے۔ اے اللہ یہ سبب نیک ہے، الہی ساعتیں نیک اور بھلی ہیں، ماہ سیام کی ساعتیں ہیں، سبب اے اللہ قرآن کے مفہوم کا خلاصہ مکمل کرنے کا ہے۔ الہ العالمین ماہ سیام کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں اور اپنے اس کتاب مبین کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں یا اللہ ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین تیرے سوا کون ہے یا اللہ جو اپنے بندوں کی خبر گیری فرمائے، اے اللہ ان کی دستگیری فرمائے، اے اللہ ان کی مشکلات کو حل کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کو بیماریوں سے نجات دے۔ اے اللہ بے شک وہ تیری ہی تو ذات ہے، تو اس نفس سے بھی زیادہ اس کے اے اللہ کاموں کو جاننے والا ہے، جو دلوں میں آئے گا آنے سے پہلے تو اس سے باخبر ہوتا ہے۔ علیم بذات الصدور تیری ذات ہے۔ الہ العالمین تو سے التجا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، الہی ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے دلوں کے اندر عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سامنے عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے پیچھے عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے دائیں عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے بائیں عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سروں پر عطا فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں اور یا اللہ یہ دنیا والے اندھیری کوٹری قبر کے اندر ہمیں تنہا چھوڑ کر واپس پلٹیں تو اے اللہ اس بے بسی اور بے کسی کے وقت میں تو ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ اس قرآن کا نور بنا کر اس کے ایک ایک لفظ کو اے اللہ ہماری قبروں میں داخل فرما دینا۔ الہ العالمین اس سے ہماری قبروں کو روشن بھی فرما دینا۔ الہ العالمین اس کے صدقے میں اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ بھی فرما دینا۔ الہ العالمین منکر نکیر کے سوال و جواب اے اللہ اس کے صدقے میں ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ الہ العالمین ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے اس قرآن میں پڑھا یا اللہ بڑائی اور کبریائی صرف تیری ذات کو زیبا ہے۔ الہ العالمین قدرتوں کا مالک تو تو ہی ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ ہم نے خوب اس مفہوم کو پڑھ کر اور اس سے پہلے بھی اے اللہ ہم نے سن کر یہ جان لیا کہ میرے مولا تو وحدہ لا شریک ہے۔ الہ العالمین تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ الہ العالمین جیسا تو ہے ویسی نعمتیں ہمارے دامنوں کے اندر بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو سے التجا کرتے ہیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ الہی اس خلاصہ قرآن کو قبول فرما لے۔ ہرگز تیری کتاب کے اے اللہ صحیح مطالب و مفہوم سے اے اللہ ہمارے ذہنوں کو وہ رسائی نہیں ہے کہ ہم وہ حاصل کر سکتے، لیکن میرے مولا جتنا بھی کچھ تو نے عطا فرمایا توفیق دی، اے اللہ اس مفہوم قرآن کو اس خلاصہ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنا ہی تو ہے اس پورے قرآن میں کہ تجھے اپنا رب مان لیا جائے، وحدہ لا شریک مان لیا جائے، تیرے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تیری ہی صرف عبادت کی جائے اور تیرے رسولوں کو مانا جائے، اور خصوصیت کے ساتھ تیرے آخری رسول خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے، اور جن باتوں سے تو نے اور تیرے رسول نے منع کیا اس سے رک جائیں، جن باتوں کا تو نے حکم دیا اور تیرے حبیب نے حکم دیا اسے اختیار کر لیں۔ اے
اللہ یہی تو اے اللہ اس پورے قرآن کے اندر تو نے فرمایا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے عذابوں سے ڈرایا ہے، الہ العالمین تو نے آخرت سے ڈرایا ہے۔ یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، اے اللہ تو سے التجا کرتے ہیں آخرت کے میدان میں رسوا اور ذلیل نہ فرمانا، الہ العالمین حساب و کتاب نہیں فرمانا۔ یا اللہ ہم حساب و کتاب کے ہرگز لائق نہیں، اے اللہ ہمیں تو محض اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اور اپنے احسان کے بدلے میں معاف فرما دینا اور فرمانا چاہو میں نے تمہیں اپنی جنت عطا فرمائی۔ اے اللہ اگر تو نے حساب و کتاب میں مبتلا کر دیا تو میرے مولا ہم تیری نعمتوں کا اے اللہ کوئی حساب نہیں چکا سکتے۔ الہ العالمین ہمارے پاس شکر ادا کرنے والی وہ زبان ہی نہیں ہے، لیکن میرے مولا پھر بھی تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ اے اللہ ان تمام احسانات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آخرت سے بھی ڈرتے ہیں، الہی اپنے فضل سے اپنے وعدے کے مطابق جو تو نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں گا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تیرے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے یا اللہ اس دن جو تو جاہ جلال کے اندر ہو کر ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اے اللہ تو سے التجا کرتے ہیں اعمال کا بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تو رحمت چاہیے، احسان چاہیے، اے اللہ درگزر چاہیے، معافی چاہیے، اور اے اللہ احسان کا معاملہ چاہیے۔ الہ العالمین ہمیں بدل نہیں چاہیے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل ہے ہی نہیں ایسا جس کا بدل ہم تجھ سے طلب کریں۔ الہ العالمین بس رحمت کا معاملہ فرما دے، بس معافی کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین بس اپنے فضل سے ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اے اللہ جتنے سامعین اور ناظرین ہیں الہ العالمین ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ الہ العالمین ان کو اس قرآن کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما کر اے اللہ ان کے لیے آخرت بھلی فرما دے۔ الہ العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جتنے ناظرین اور سامعین ہیں اے اللہ اس وقت دعا کے اندر جو شامل ہے اے اللہ جو بعد میں اس دعا کو سن کر آمین آمین پکارے، اے اللہ میں نے تو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، الہی اپنے فضل و کرم سے ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ الہی جس کے دل میں جو تمنا اور مراد ہے الہ العالمین اس کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین رزق حلال عطا فرمانا، حرام کے لقمے سے محفوظ فرمانا، کفایت کرنے والا رزق نصیب فرمانا، جائز حاجات کو پورا کرنے والا رزق عطا فرمانا۔ الہ العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں اے اللہ تو ہی جانتا ہے کس کا وقت آخر کب ہے۔ اے اللہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اے اللہ بہت اچانک اموات ہو رہی ہیں لوگوں کی، اے اللہ عمریں بھی کم ہیں اور اموات زیادہ ہیں۔ الہ العالمین بے شک کل نفس ذائقۃ الموت تو نے فرمایا ہے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو مفر ممکن نہیں ہے۔ الہ العالمین ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اے اللہ ہم کو زاد آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہماری موت تو نے لکھ رکھی ہو تو اے اللہ اس رمضان میں ہماری نجات فرما دے۔ الہ العالمین ہماری نجات فرما دے، اے اللہ اس رمضان میں ہی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ میرے مولا ہمارے لیے تو برات لکھ دے، اور اے اللہ ہمارے اوپر وہ رحمت کی نظر فرما دے کہ جس کے بعد تو غصہ اور غضب نازل نہیں فرماتا۔ الہ العالمین تو ہماری بخشش کا سامان فرما دے، اور اگر میرے مولا آئندہ رمضان بھی ہماری زندگیوں میں ہیں تو اے اللہ نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ ہمیں اگلے رمضان تک پہنچانا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی خیر فرما دے۔ اے اللہ کس سے کہیں مایوسیوں کے اندھیرے گڑھوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، گر چکے ہیں، لیکن یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قصور ہمارا ہی ہے، تو ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ الہ العالمین ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، بحیثیت قوم تجھ سے منہ کو موڑا، اے اللہ دنیا کے اندر لگ گئے، حب دنیا میں مبتلا ہو کر تیرے حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا، اے اللہ تیرے حلال کو اختیار کرنا چھوڑ دیا، حرام کو اختیار کرنا شروع کر دیا، شامت اعمال ہماری عیا ہو گئی۔ اے اللہ اس وقت جو حال ہے الہی ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تجھ سے التجا کرتے اچھے حکمران عطا فرما دے۔
اے اللہ ایسے حکمران دے دے جن کے دلوں میں تیری مخلوق کا درد ہو۔ اے اللہ یہ حکمران جو خود اے اللہ جن کو اپنے خزانوں کا نہیں پتہ، یہ کتنے کتنے ان کے خزانے ہیں۔ اے اللہ تو نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ اپنے خزانوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے۔ اے اللہ انہوں نے اپنی دولتیں چھپا رکھی ہیں، اے اللہ ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولتیں ہیں، لیکن میرے مولا تو جانتا ہے، تو نے سب کو ڈھیل دی ہے، سب کو کہا ایک وقت آئے گا، اس وقت میں پکڑ کروں گا، تیری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اے اللہ آج جو بھوکے اے اللہ بھوکے پیاسے ہیں، الہ العالمین ان حکمرانوں کے دلوں کے اوپر اس کا کوئی فکر کوئی غم نہیں، اے اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تجھ سے التجا کرتے ان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی مخلوق کا درد عطا فرما۔ الہ العالمین جو تو نے ان کو مال دیا، یا اللہ اس مال کو اے اللہ غریبوں کی احوال کے اوپر ان کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے جو یا اللہ اپنے اللہ تللے ہیں، الہ العالمین اس سے ان کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جو یہ بے دریغ اے اللہ غریبوں کے پیسوں کو حلال سمجھ کر اپنے اوپر اپنے عیش و آرام کے اوپر اپنے پروٹوکول کے اوپر یا اللہ یہ لٹا رہے ہیں بے دریغ، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اور اب صرف تیری طرف دیکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تیرے اوپر چھوڑتے ہیں، تیرے اوپر ہی معاملہ ہے۔ اے اللہ ان حکمرانوں سے نمٹ لے، الہ العالمین ان حکمرانوں سے نمٹنا اب تیرے بس میں ہے، ہمارے اختیار سے باہر نکل چکا ہے۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین اچھے حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کی بے بسی پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معلوم ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں ایک وقت مقررہ پر تیری پکڑ آتی ہے، ہر وقت تو ہر وقت ہر کسی کی پکڑ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم التجا کرتے اس پکڑ سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم التجا کرتے ہمارے روپے میں برکت عطا فرما، ہمارے اوزان میں برکت عطا فرما، الہی ہمارے ملک کی حفاظت فرما، بد امنی سے حفاظت فرما، الہ العالمین بے راہ روی سے حفاظت فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، بے شرمی سے حفاظت فرما، بے غیرتی سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو غیرت مند بنا دے۔ الہ العالمین ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم سے بندوں کا حال نہیں دیکھا جا رہا۔ اے اللہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں ایک ایک آٹے کے تھیلے کے لیے، یا اللہ لوگ کس طرح قطاروں کے اندر گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیری طرف سے تو رزق ہے، اے اللہ یہ بندوں کے اوپر آ گیا۔ الہ العالمین ان بندوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا، الہ العالمین ان بندوں نے بندوں کے اوپر یہ ظلم ڈھا رکھا ہے۔ اے اللہ تو ظالموں سے نجات عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین اپنی جناب سے ہماری مدد کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اب تو وہ وقت ہے کہ تیری مدد ہمارے شامل حال ہو۔ الہی ہم تیری ذات کے اوپر اے اللہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور اے اللہ گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بندے اور رسول اور تیرے حبیب ہیں۔ اے اللہ ہماری اس گواہی کو قبول فرما، اس گواہی کے اوپر ہماری زندگی ہو، اس گواہی پر ہماری موت ہو، اس گواہی پر ہمارا حشر نشر فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہماری دعاؤں کا اپنے فضل و کرم سے ظہور عطا فرما۔ یا اللہ رحمانی ٹرسٹ اور اس کے اراکین کی یا اللہ جانی اور مالی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم التجا کرتے ہیں جو تیرے بندے تیرے کاموں میں اپنا مال لگاتے ہیں، اے اللہ تو اپنے وعدے کے مطابق نفع کے ساتھ ان کو واپس عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام کاموں میں، مدارس کے کاموں میں، حلقے کے کاموں میں، لنگروں کے کاموں میں اے اللہ تو ہماری مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ کرم اور رحم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہوں صدق دل سے کہ میرے مولا تو نے مجھی کو نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور اوقات سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ الہ العالمین ہر ایک چیز کو تو نے ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کلام مبین کے صدقے میں الہ العالمین ہماری نجات کا اس کو سامان بنا کر اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین بس تیری رضا کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی خوشنودی عطا فرما دے اور قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
بحرمت آیت العظمى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.